بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت نبوی کے جہادی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا؟ وہ کیا حالات تھے جن میں آپ نے جہاد کو اپنایا، اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے غزوات کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کی جنگی قیادت اور سپہ سالاری کو نہ بیان کیا جائے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ کسے معلوم نہیں کہ بعثت سے پہلے پورا عرب پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہر خاندان اور ہر قبیلے والوں کے نزدیک آپ کی بے پناہ عزت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، ذرے ذرے کو بھی آپ سے محبت اور پیار تھا۔ لیکن جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا، تاجدار بطحہ نے توحید کا اعلان کیا، تو تمام مشرکین عرب آپ کے مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے۔ ہر طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، اور پھر کیا تھا، ظلم کا سیلاب امن پڑا۔ آپ کو، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگا۔ مصیبت اور بربریت کا وہ تیز تند طوفان اٹھا کے انسانیت کانپ اٹھی تھی۔ کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو صرف قبول اسلام کے جرم میں وہ سزائیں دی جاتی جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، تو کہیں حضرت عمار ابن یاسر کو آگ کے گرم انگاروں پر لٹا کر وہ سزائیں دی جاتی کہ بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار پر گزرتے تو بے چین ہو جاتے تھے اور فرماتے،
یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں، وہ بھی کفار مکہ کے ظلم سے نجات نہ پا سکیں۔ ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں ایک دن اس زور سے برچھی ماری کہ وہ وہیں شہید ہو گئیں۔ حضرت خباب بن الارت، حضرت ابو فکیہہ، حضرت صہیب بن سنان، حضرت زنیرہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید، ان جیسے دیگر درجنوں ایسے صحابہ تھے جو مشرکین مکہ کے وحشتناک ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، اسی قدر کفار مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ مکے کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا۔ حد یہ کہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے داعی حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم دیا اور تمام صحابہ کرام مجبور ہو کر چپ چاپ مکے کے املاک اور جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تاکہ وہاں آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن یہ اسلام کے دشمن کفار مکہ کا دل اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا، ان کی مخالفت اور تیز تر ہو گئی۔ یہود مدینہ، منافقین اور دیگر قبائل سے مل کر مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمان اگر یہاں بھی ہاتھ پاؤں موڑ کر چپ چاپ بیٹھے رہتے تو یقیناً وہ بھیڑ میں بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی جان اور مال، عزت اور آبرو اور دفاع کے لیے جہاد کا حکم دیا اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ جنگ کرنے والے کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر بے شک قادر ہے۔ یہ لوگ اپنے وطن سے بلا وجہ صرف اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اور اگر بعض لوگوں یعنی حملہ آوروں کو بعض لوگوں یعنی مسلمانوں سے اللہ پاک دفاع نہ کراتا تو ضرور عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے معابد اور ترسا کے مندر اور مسلمانوں کی مسجدیں جس میں اسم الہی کا ذکر کثیر ہوتی ہیں گرا دی جاتی۔ یہی وہ حالات تھے جن میں مجبور ہو کر مسلسل 14 سال صبر و تحمل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اپنایا تھا۔ اس پر یورپ کے مشہور عالم ٹامس کارلائل شہادت دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی اشاعت صرف تبلیغ اور تلقین ہی کے ذریعے کی تھی، لیکن اب بے رحمی کے ساتھ اپنے آبائی وطن سے نکال دیے جانے کے بعد جبکہ غیر منصف انسان نے صرف ان کے آسمانی پیغام اور ان کے دل کی پکار کو سننے ہی سے انکار نہیں کر دیا تھا، بلکہ اپنی بات پر قائم رہنے کی پاداش میں ان کے خون کا بھی پیاسا ہو گیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صلح و آشتی کا سبق پڑھاتا ہے۔ اسلام اپنے متبعین کو محبت اور الفت، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو اخلاق عالیہ، عفو و کرم کی تعلیم دیتا ہے۔
کیونکہ اسلام نام ہے امن و امان کا، اسلام نام ہے صلح و آشتی کا، اسلام نام ہے اخوت اور محبت کا، اسلام نام ہے عدل و انصاف کا، اسلام نام ہے اخلاق و کردار کا۔ اسلام کو شر و فساد، خون ریزی اور سفاکی سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام کو تلوار سے کوئی سروکار نہیں، اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، تلوار سے نہیں۔ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ قبول اسلام کے لیے کسی کی گردن پر تلوار چلائی گئی ہو، کسی کو اسلام کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ اور اگر تمہیں اس کا اقرار نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ، حضرت ابوبکر صدیق جیسے وجیح انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق جیسے جری اور بہادر انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی جیسے صاحب ثروت شخص کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت علی جیسے فاتح خیبر کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت حمزہ جیسے طاقتور انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت خالد ابن ولید جیسے سپاہ سالار کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ شاہ حبش نجاشی جیسے صاحب سلطنت کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ ابو سفیان جیسے دشمن اسلام کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اور ذرا یہ بھی بتاتے چلنا، سن 10 ہجری کے بعد وفد حوازن، وفد ثقیف، وفد بنی عامر، وفد عبد القیس اور دیگر قبائل عرب سے آنے والے وفود کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت زبیر، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہم جیسے عشاق رسول کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ مسلسل مصائب اور بربریت کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو چھین نہ سکی۔ اسلام امن و امان کا مخزن ہے، لیکن یہ جوگیت اور رہبانیت کی تعلیم لے کر دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کرے، تو اس کا تحفظ اپنے اعتبار سے ہر آدمی پر ضروری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر نجاستیں پھینکی گئیں، آپ کے قدم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے قتل کے سازشیں کی گئیں، لیکن کبھی بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا تک نہیں کی۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کو مجروح ہونے نہیں دیا، لیکن جب آپ کو ہر طرف سے تنگ کر دیا گیا، گھر بار چھوڑنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ کی مخالفت میں کوئی کمی نہ آئی، تو پیغمبر اسلام نے اپنے مجاہدانہ کردار کے ذریعے دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا تاکہ ہماری خاموشی کو بزدلی سے تعبیر نہ کیا کرو، ہماری نرمی، رحم دلی، عفو و کرم کو ضعف اور کمزوری نہ سمجھا کرو، ہمارے اخلاق و کردار کو بے شعوری تصور نہ کیا کرو، اس لیے کہ ہم مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں، ہم اگر ضد پہ آ جائیں تو کوہرام مچا دیں گے۔ اسلام کے نوجوان سپاہیوں، ہجرت کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا، آپ نے جہاد کا حکم ملتے ہی دشمنان اسلام کا مردانہ وار مقابلہ پوری حیات طیبہ میں، صحیح روایت کے مطابق آپ نے 27 غزوات کیے، اور ہر غزوے میں میدان جہاد میں آپ نے وہ کردار ادا کیا اور وہ انوکھا طرز اپنایا کہ بڑے بڑے بہادروں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے ایسے نامور سپاہ سالار بھی شزدر اور دنگ ہیں، جن کی تلوار کی نوک نے دنیا کے طبقے الٹ دیے ہیں۔ آپ کی جنگی تدبیر، صف بندی کی حسن ترتیب اور آپ کی شجاعت اور بہادری کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ 20ویں صدی کے ایک مورخ ٹام اینڈ، جن کا نام ہے لائف آف محمد، میں لکھتے ہیں، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکے والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھن لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ تو دشمنان اسلام کی ایک رائے تھی جو الفضل ما شہدت الاعداء کے تحت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن
اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو میں دل کی اتاہ گہریوں سے اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان کمانڈر بھی تھے، بے مثال جنگی سپاہ سالار بھی، فاتح اعظم بھی، اور انتہائی بہادر اور بے باک انسان تھے۔ گھمسان سے گھمسان لڑائی میں بھی آپ کے پائے استقامت میں کبھی تزلزل پیدا نہ ہوا، دشمنان اسلام کی تلواروں کی جھنکار سے کبھی آپ کے جسم اطہر میں کپاہٹ طاری نہ ہوئی، اور نہ کبھی آپ نے میدان کارزار سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آڑ لیا کرتے تھے۔ سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے قریب رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا شجاع، بڑا بہادر وہ آدمی سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس آدمی کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ذرا غزوہ حنین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب قبیلہ ثقیف اور حوازن کی 20,000 تعداد نے دفعتاً مسلمانوں پر حملہ کر دیا، ہر طرف سے تیر اور تلوار کی بارش ہو رہی تھی، مسلمان سپاہیوں کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے، میدان جنگ میں آہ و بکا کا ایک شور تھا، صحابہ کرام میں ابتری، تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی تھی، بڑے بڑے بہادر صحابہ میدان جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ ایسے نازک وقت میں اور ایسے پرخطر موقع پر بھی تاجدار بطحہ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کافروں کو دنداں شکن جواب دینے میں مصروف تھے۔ آپ نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی، بلکہ آپ کافروں کی طرف آگے بڑھتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ راوی کا بیان ہے، ہم نے آج تک اس قدر شجاعت اور بہادری کا نظارہ کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ اس دن آپ کے اندر دیکھا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رات کے وقت کچھ شور ہوا، اہل مدینہ گھبرا اٹھے اور سمجھے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے کہ ان دنوں قریش مکہ کی طرف سے دمدم کی خبریں آ رہی تھی، وہ اچانک حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تمام اہل مدینہ پریشان تھے، مگر ہمت نہ ہوئی کہ تنہا نکل کر دیکھیں۔ آخر کچھ لوگوں نے ہمت کر کے مدینے سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تنہا واپس تشریف لا رہے ہیں اور تمام اہل مدینہ کو تسلی دیتے جا رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں مدینے سے باہر جا کر دیکھ آیا ہوں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی شجاعت اور بہادری، یہ ہے پیغمبر اسلام کی جرأت اور دلیری، جس نے تمام بہادروں، کمانڈروں اور فوجی سرداروں کو مبہوت کر دیا۔ اے تاریخ، تو کیوں خاموش ہے؟ تو کیوں نہیں بولتی؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، کیا تیرے شکم میں کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ کیا تم کوئی ایسی ہستی پیش کر سکتے ہو جو رحمت للعالمین بھی ہو اور سب سے بڑا فوجی کمانڈر بھی ہو، جو محسن اعظم بھی ہو اور عظیم الشان سپہ سالار بھی ہو، جو غمخوار ہو، غم گسار بھی ہو اور فاتح اعظم بھی ہو، جو متواضع اور منکسر المزاج بھی ہو اور کمانڈر ان چیف بھی ہو، جو شافع کون و مکان بھی ہو اور امیر فوج بھی ہو، جو رحمت کائنات بھی ہو اور شہنشاہ کونین بھی ہو، جو رحم دل اور نرم مزاج بھی ہو اور مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی بھی لڑی ہو، جو ہزاروں پرجوش جان نثار صحابہ کا سپہ سالار بھی ہو اور صلح کے کاغذ پر بے چوں و چرا دستخط بھی کر دیتا ہو۔ خدا کی قسم، ارض و فلک نے کبھی ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جو اتنے متنوع اوصاف کے مخزن اور محور ہو۔
کبھی ایسا قائد اور رہبر نہیں دیکھا جس نے دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود معافی کا اعلان کر دیا ہو۔ وہ صرف ایک شہنشاہ کونین رحمۃ للعالمین محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی مثال حضرت آدم سے لے کر آج تک نہ آ سکی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سیرت نبوی کا جہادی پہلو میں کہاں تک بیان کروں؟ یہ سیرت کا ایک روشن باب اور نہ ختم ہونے والا ایک طویل سلسلہ ہے۔ مدنی زندگی کا 10 سالہ دور نبوت باطل کے خلاف جنگ و جدال، قتل و قتال اور ایسے غزوات سے لبریز ہے جن غزوات کو پڑھ کر دنیا نے تلوار چلانا سیکھا ہے۔ دشمنان اسلام نے جب بھی مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا۔ شہادت کی آپ بار بار تمنا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری آرزو اور تمنا ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، آپ کے تمام غزوات اور سرایا کا مقصد صرف دفاع عن الاسلام اور امن و امان کا قیام تھا۔ مظلوم عورتوں، بچوں، کمزوروں، یتیموں اور بیواؤں کو ظالم کے ظلم سے نجات دلانا مقصود تھا۔ دنیا کو کفر و شرک سے پاک کرنا مقصود تھا۔ اس لیے پوری تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کبھی بھی مسلمانوں نے خود سے جنگ کا اعلان کیا ہو، خود سے جنگ کا آغاز کیا ہو۔ اگر قتل و قتال، سفاکی، خون ریزی یا حکومت و سلطنت کا کوئی دخل ہوتا تو اسیران جنگ کو بلا دریغ قتل کر دیا جاتا، جیسا کہ شاہان عالم کا دستور رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر عین جنگ کے موقع پر جنگ احد میں کفار کے لیے بددعا کی درخواست کی گئی، جبکہ پتھروں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تلواروں اور نیزوں کے حملے ہو رہے تھے، خود کی کڑیاں سر مبارک میں دھنس گئی تھی، دنداں مبارک شہید ہو چکے تھے، چہرہ اقدس زخمی ہو رہا تھا، مگر ایسے وقت بھی آپ نے بددعا سے انکار کر دیا اور فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں رحمت بن کر آیا ہوں، لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔